آتے ہیں کتاب فضیلت السادات جو تاج حیدری صاحب کی کتاب ہے، اس میں اس کی طرف آتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. جان لو جو انما غنمتم کہ جو بھی تمہیں ربح ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے. یہ غنیمت جو ہے یہاں پر عربی زبان میں غنیمت صرف میدان جنگ میں جو آپ کو مال ملتا ہے اس کو صرف اس کو نہیں بولتے. غنیمت اس کو بولتے ہیں، غنیمت فائدے کو بولتے ہیں. کبھی وہ میدان جنگ سے ملتا ہے، کبھی کاروبار میں ملتا ہے، کبھی کسی معدن سے ملتا ہے. تو اب آپ کو کچھ ملتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ تو یقین جان لو کہ فَلِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 1/5 اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور لذی القربہ، ذی القربہ کے لیے. یہ ذی القربہ کون ہے؟ یہ ذی القربہ صرف امام ہے. خمس جو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کا حصہ بھی کس کو ملے گا؟ امام علیہ السلام کو ملے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا بھی حصہ کس کو ملے گا؟ امام علیہ السلام کو ملے گا. اور ذی القربہ کون ہے؟ ذی القربہ سے مراد صرف امام معصوم علیہ السلام، وہ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، ابن السبیل. اب یہ اس میں یہ جو یہ بنی ہاشم کے لیے، وہ بھی صرف علویین کے لیے نہیں ہے اور صرف بنی فاطمہ کے لیے نہیں ہے سلام اللہ علیہم اجمعین، صرف ان کے لیے نہیں. جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نسل سے لوگ ہاشم، جناب ہاشم کے اولاد میں سے ہیں، جناب عبد المطلب کے اولاد میں سے، ان سب کو کے لیے ٹھیک ہے نا، یہ ان کے لیے فضیلت. اچھا ہم ابھی آپ ان کو کہ قول مشہور یہی ہے کہ ان کو زکوٰۃ صدقہ نہیں دے سکتے، ان کے لیے خمس ہے. ٹھیک ہے، ملاحظہ فرمائیے اب تاج حیدری کیا کہتے ہیں. اور جان لو جو نفع تمہیں کسی چیز سے حاصل ہے تو اس میں سے خمس 5واں حصہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے. تمام سادات پر صدقہ کرنا حرام ہے اور ان کے لیے خمس نکالنا واجب ہے. اس آیت مجیدہ نے اور ہر حدیث و فقہ کی کتابوں میں باب الخمس نے سید اور سیدوں کا فرق واضح کر دیا. صرف اس نے اتنا ہی کہہ دیا. اچھا اس کا تعلق نہیں ہے حرمت نکاح سے، صرف یہ ہے کہ سیدوں کے لیے کیا ہے؟ خمس کھانا جائز ہے اور ان کے لیے صدقہ کھانا حرام. اچھا صدقہ کے متعلق ہم آتے ہیں. خمس کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا دوں میرے محترم ناظرین کہ یہ خمس جو ہے یہ صرف بنی فاطمہ کے لیے نہیں ہے سلام اللہ علیہ، یہ سب بنی ہاشم کے لیے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الاصول من الکافی جلد نمبر 1، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 ہے، جزء الاول، شاب دار الکتب الاسلامیہ ہے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 538، الفیء والانفال وتفسیر الخمس وحدودہ وما یجب فی. اچھا اس میں حدیث نمبر 4 ملاحظہ فرمائیے، یہ بہت جامع حدیث ہے. حدیث نمبر 4، عن العبد الصالح حضرت مولا باب الحوائج علیہ الصلاۃ والسلام، الخمس من 5 اشیاء، خمس 5 چیزوں میں ہے، من الغنائم، غنائم جنگ میں سے، والغوث جو سمندر میں، یا غنائم سے مراد یہاں پہ کاروبار کا بھی ہو سکتا ہے، والغوث جو سمندر سے انسان نکالے مال، ومن الکنوز اگر انسان کو ٹریجر ملتا ہے، ومن المعادن اور جو معدن سے مائن سے نکالتا ہے انسان، والملاحہ اور جو نمک کے جو کان ہوتے ہیں اس میں سے نکالا جاتا ہے. یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس، ان تمام چیزوں میں سے، ان تمام کیٹیگوریز میں سے خمس 1/5 مال نکالا جاتا ہے. فیجعل لمن جعلہ اللہ تعالی، اور اس کو جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. ویقسم الاربعۃ الاخماس من قاتل علیہ وولی ذلک، اور اس میں سے جو اگر وہ مال جنگ میں سے ہے تو ایک حصہ 5 میں سے ایک حصہ خمس ہے نا، باقی 4 حصے کس کو جائے گا؟ باقی 4 حصے مال جنگ کا جو ہے وہ ان لوگوں نے جہاد کیا ہے، اگر وہ بھی جہاد جو ہے امام علیہ السلام کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ملے گا جن لوگوں نے جہاد کیا. باقی 4 حصے ان کا حق بنتا ہے. ويقسم بينهم الخمس على 6 اسهم، خمس کے 6 حصے ہوتے ہیں بھائی. سهم للہ، ایک سهم اس کا اللہ کا ہے، وسهم لرسوله صلی اللہ علیہ وآلہ، وسهم لذی القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساکین، وسهم لابناء السبیل. یہ تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 6 حصے، ایک سہم اللہ کا، ایک سہم رسول کا، ایک سہم ذی القربیٰ کا، ایک سہم ایتام کا، مساکین فقراء کا، اور ایک ابن السبیل جو مسافر ہے اس کے خرچے ختم ہو گئے. مثلا آپ ابھی یہاں سے کربلا گئے، وہاں پہ پیسے نہیں آپ کے پاس، تو آپ کو ابن السبیل کہیں گے. فسهم اللہ وسهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لأولی الامر من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وراثہ، اللہ کا جو سہم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہم ہے، یہ وراثتاً کس کو ملے گا؟ امام علیہ السلام کو ملے گا. فلہ 3 اسہم، اس لیے ولی امر کے لیے امام معصوم علیہ السلام کے 3 حصے بنتے ہیں. ذی القربیٰ کا پورا اس کا امام کو ملے گا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کو ملے گا. سہمان وراثتاً وسہم مقسوم من اللہ ولہ نصف الخمس کملا، آدھا خمس جو ہے پورے کا پورا حق خالص ہے کس کے لیے؟ امام علیہ السلام کے لیے. ونصف الخمس الباقی بین اہل بیتی، اور باقی خمس جو ہے وہ کس میں؟ اپنے اہل بیت میں تقسیم کرے گا امام علیہ السلام. وہ خمس کے 2 حصے ہیں، ایک مخصوص امام علیہ السلام ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ اپنے اب اہل بیت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اہل بیت سے مراد سب بنی ہاشم ہے، ابھی آ جائے گا وہ. فسہم لیتاماہم، ایک سہم اس کا کس کا ہوگا؟ ایک حصہ ایتام میں جو امام علیہ السلام کے اہل بیت میں سے. سہم للمساکین ہے، ایک حصہ ان کے غرباء کو. وسہم لابناء السبیل ہے،
وہ سہم ایک سہم حصہ ان کے فقراء کو. یقسم بینہم علی الکتاب والسنہ ما یستغنون به فی سنۃ، ان کو کتاب اور سنت کے حکم کے مطابق ان کے درمیان امام علیہ السلام تقسیم کریں گے کہ ایک سال تک ان کا خرچہ نکل جائے. فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي وإن عجزوا نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. اگر خمس کا جو ہے کم پڑ جاتا ہے، خمس کے مثلا دو حصے بن گئے نا، ایک سہم امام ایک سہم سادات، تو سہم سادات کم پڑ جاتے ہیں، وہاں فقیر فقراء زیادہ، تو امام علیہ السلام اپنے پیسے سے پر اپنے حصے سے وہ عطا کریں گے، ان کو کچھ دیں گے تاکہ ان کی کفایت ہو جائے. اور اگر نہیں فقراء ان میں کم ہے، زیادہ پڑ جاتا ہے، تو پر وہ زیادتی بھی امام علیہ السلام کا حصہ بن جائے گا. تو یہ پورا خمس جو ہے کس کا حق ہے؟ امام علیہ السلام کا حق ہے، اور اس کا تقسیم بھی امام علیہ السلام کا حق ہے. امام علیہ السلام اس کو دو حصوں میں بانٹیں گے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ جو ہے بنی ہاشم کے قراء کے لیے، ان کے مساکین کے لیے، ان کے ایتام کے لیے، اور ان کے ابناء السبیل کے لیے. اگر زیادہ پڑ گیا تو زیادہ حصہ ان اپنے لیے لیں گے، اگر کم پڑ گیا تو اپنے حصے سے اس کو کامل کر دیں گے. اچھا، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْخُمْسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مساکین الناس وابناء السبیل عوضا لهم من صدقات الناس. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی ہاشم کو، یہ سب بنی ہاشم کے احکام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نسل سے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ابو طالب علیہ السلام کے نسل سے ہوں یا ابو لہب کے نسل سے، فرق نہیں پڑتا، ان سب کے لیے حکم ہے کہ کیونکہ ان کو صدقہ نہیں ملتا. تنزیہا لہم من اللہ لہم لقرابتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہے اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا ہیں، اس قرابت کی وجہ سے. وکرامۃ من اللہ لہم انا اساخ الناس، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک احترام، ایک تفضل دوسرے لوگوں پر کہ لوگوں کی گند ان تک نہ پہنچے. فجعل لهم خاصۃ من عنده ما یغنیہم، بس ان کے لیے خمس مخصوص کر دیا ہے تاکہ وہ اس خمس کی وجہ سے ان کو جو فقیر فقراء ہیں ان کی گزارا ہو سکے. عن ان یسیرہم فی موضع الذل والمسکنہ، تاکہ وہ معاشرے میں ذلیل اور مسکین نہ ہوں. ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، اور ان کے ایک دوسرے پہ صدقہ دینا جائز ہے، اور صدقہ مستحبہ بھی ان کے لیے جائز ہے. اب وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وهؤلاء الذين جعل الله له الخمس هم قرابة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ جو ہم نے کہا کہ امام علیہ السلام اپنے اہل بیت کے فقراء میں، مساکین میں اور اپنا سبیل میں خمس بانٹیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہیں، ان کو قرآن مجید میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو اس آیت سے مخاطب تھے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے مخاطب تھے، یہ لوگ خمس کے حقدار ہیں. وَهُمْ بَنُو عبد المطلب أنفسهم، یہ عبد المطلب ہیں، اولاد عبد المطلب علیہ السلام. الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَالْأُنثَى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَلَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ. اس خمس کے استحقاق میں اور آئے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے خطاب میں بقیہ قریش اور بقیہ عرب شامل نہیں ہیں. وَلَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمْسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ، اور اس میں جو بنی ہاشم کے موالی ہیں، موالی کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی قوم کے غلام ہیں اور وہ آپ کو آزاد کرتے تھے تو پھر آپ وہیں رہتے تھے. مثلا آپ ایک شخص کے ساتھ 50 سال رہے، ٹھیک ہے نا، اب اس نے آپ کو آزاد کیا تو پھر وہ آپ کی شادی کرا لیتا تھا، آپ کو گھر دیتا تھا، ادھر ہی رہتے تھے، پھر وہ آپ ان کے موالی کہلاتے تھے، موالی، اور آپ کے اولاد بھی موالی کہلاتے تھے. پھر وہ کیا ہوتا تھا، پھر وہ اسی خاندان سے آپ کہلاتے تھے، کہتے تھے ہاشمی، فلان ہاشمی، فلان ہاشمی، یا فلان مثلا اموی ہے، یا فلانی جو ہے کیا ہے قریشی ہے، یا فلانی مخزومی ہے. تو اس طرح عرب میں بہت ہیں زیادہ، ان کی نسب ان سے نہیں ملتی، نسب میں یا ہاشمی نہیں ہے، یا اموی نہیں ہے، یا مخزومی نہیں ہے، لیکن ان کے موالی میں سے. تو موالی جو ہے اسی نام سے کہلاتے تھے، عرب ان کو اسی قبیلے کے نام سے کہلاتے تھے. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر کہ موالی کو وہ ہاشمی کہلا بھی رہے نا، تو ان کو کیا نہیں ہوتا. تو اس طرح احادیث میں اور رجال میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اس کا، وہ کسی قبیلے سے کہلاتے ہیں لیکن ان کے قبیلے کے وہ کیا ہیں، وہ غلام رہے ہیں، یعنی ان کا دادا پردادا ان کا خاندان اسی قبیلے کا کہلاتا ہے. یہ عرب میں بہت بڑا رسم، لیکن موالی کو خمس نہیں ملے گا. وقد تحل صدقات الناس لموالیہم، بنی ہاشم کے جو موالی ہیں ان کے لیے صدقہ دینا جائز ہے. وهم الناس سوا، وہ لوگوں کے ساتھ ایک جیسے. ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من سائر قریش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء. امام علیہ السلام نے فرمایا جس کی ماں بنی ہاشم سے ہے اور اس کا باپ بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ اس زمانے میں ایسی شادیاں ہوتی تھیں کہ والدہ جو ہے بنی ہاشم میں سے یا بنی فاطمہ میں سے یا بنی عباس میں سے، والد اس کا جو ہے شوہر اس کا کسی اور قبیلے سے ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی ماں ہاشمیہ ہے، باپ ہاشمی نہیں ہے، تو اس کو خمس نہیں ملے گا. لأن اللہ یقول ادعوہم لآبائہم، قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نسب کے ساتھ پکارو. وللامام صفو المال. اچھا، یہ خمس کے مطالب اب ختم ہو گئے.